الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، اصولی طور پر مشرکین مکہ اس بات کے پائبند تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی وحی کے حوالے سے فرمائیں گے، اللہ کی احکامات سے متعلق فرمائیں گے، اللہ کی وحدانیت سے متعلق فرمائیں گے، ہمیں ان کی باتیں قبول نہیں. اصولی طور پر ان کا فیصلہ یہی تھا اور چلتے بھی تھے اسی فیصلے پر. کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات سے انکار کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر جو مناظر مشاہدہ فرمائے، جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیا گیا، جن حالات اور کیفیات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر فرمایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے معراج پر تشریف لے گئے تھے. اللہ کے احکامات لے کر آئے تھے. تو آپ کی یہ ذمہ داری تو تھی ہی کہ وہ جو کچھ اسے فرمایا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو بتائے، امت کو بتائے، لیکن وہ لوگ ماننے والے بھی نہیں تھے. تو فرمایا افتمارونہ علی ما یری، اب ہر حالت میں تم لوگ اس سے جھگڑا کرو، یہ ہے تمہارا فیصلہ کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ فرمایا ہے اور آپ کو سنا رہے ہیں کہ یہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے، اور آپ اپنے ان عادت کریہہ سے مجبور ہو کر میں نہ مانوں، چاہے جو بھی ہو، چاہے جو بھی دلائل لے آؤ، ہمیں قبول کرنے نہیں ہے آپ کی بات. تو پھر سن لو اور سمجھ لو. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جبریل علیہ السلام کو ایک بار اور بھی دیکھا ہے. ایک بار تو پہلی بات آ گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جبریل علیہ السلام کو دیکھا افق پر، ان کے اصلی حلیہ اور اصلی شکل میں. اور دوسرے مرتبہ جبریل علیہ السلام اسی شکل میں، اپنے اسی ہویت اور کیفیت میں آپ سے ملے تھے ایک بار اور وہ بھی کہا عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے مقام پر. سدرۃ المنتہا عروجی دنیا کی آخری ایک مرحلہ ہے کہ رب العالمین کے احکامات اور ملائے اعلیٰ سے یہاں آ کر رکتے ہیں، اور زمین سے، کائنات سے جو کچھ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں لے جائے جاتے ہیں، طلب کیے جاتے ہیں، وہ بھی وہاں جا کر رکتے ہیں. ایک مرکزی توقف گاہ ہے. تو آپ نے سدرۃ المنتہا پر مشاہدہ فرمایا، اور سدرۃ المنتہا سے متصل جنت المأویٰ ہے، وہ جنت
جو اہل ایمان کو اور اللہ کے عبادت گزار بندوں کو میسر ہوگی، امن اور سکون کی جگہ۔ اور اس دن پھر کیا؟ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب ڈھانپ لیا تھا اس سدرہ کو، بیری کے ایک درخت، سدرہ دراصل بیری کے ایک درخت ہے، وہاں ایک مخصوص درخت ہے قدرت الہیہ سے بنی ہوئی، اور اللہ رب العزت کی پسند اور مرضی اور حکمت کے مطابق۔ تو اس بیریہ کے درخت کو جسے سدرۃ المنتہا کہ جو یعنی آخری توقف گاہ، اس پر کن کن چیزوں نے اسے تسلط جما لیا تھا جسے ڈانپ گیا ہو؟ فرشتگان کرام تھے یا اللہ کے نور یا دیگر چیزیں۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جو اس سدرہ کو انہوں نے ڈانپ لیا تھا جو اللہ کے حکم سے ڈانپنے والی چیزیں تھیں۔ ما زاغ البصر، آنکھوں کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں نے اس سدرہ کی دیکھنے میں کوئی کوتاہی نہ برتی۔ یہ نہیں تھی کہ آپ کی نظر میں نہیں آیا، مکمل احاطہ نہیں ہوا، آپ کو اندازہ نہیں ہوا کہ یہ کیا ہے اور اس کی کیفیت کیا ہے اور اس کی حالت کیا ہے، ایسی بات نہیں تھی۔ وما طغى، اور نہ آپ کی نظر اس سے بھی ایسے آگے جائیں کہ یہ انہیں نظر نہ آئے، یعنی ہر حالت پر یہ جو سدرۃ المنتہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے توجہ اور نظر اس پر مرکوز اور منحصر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک ٹھاک اندازہ لگا لیا کہ یہ ہے کیا اور ہے کیسی چیز۔ لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ، لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ، اور مقصد بھی یہی تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے قاصد اور پیغمبر ہیں، اور وہاں فرائض منصبی کی ادائیگی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دلائل اور حجت درکار ہوتے ہیں، رب العالمین کی قدرت قاہرہ اور کاملہ کی جو مشاہدے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے جو احکامات ہیں، لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ، اللہ رب العزت کی بڑی بڑی نشانیاں آپ نے اس سفر میں، اس ایریا میں، سدرۃ المنتہا میں مشاہدہ فرمایا۔ اب تم لوگ ایمان کی بجائے افتمارونہ، اس پر جھگڑا کرتے ہو کہ نہیں بالکل نہیں، ایسی نہیں ویسی نہیں، دلیل لاؤ، حجت لاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل بھی دے دیے۔ شق القمر کا جو معاملہ تھا، یعنی ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قافلے رستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدے فرمائے تھے، وہ شق القمر کا معاملہ بھی تو ایک الگ نشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے قافلے دیکھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نشانی یہ بھی ہے کہ میں نے فلاں لوگوں کو آتے دیکھا ہے فلاں جگہ پر۔ تو وہ جب حسب حال وارد ہوئے اور یہاں آئے، اور مشرکین نے ان سے پوچھا کہ فلاں ٹائم فلاں وقت آپ لوگ فلاں ایریا میں تھے؟ انہوں نے کہا بالکل ہم وہیں تھے، آ رہے تھے۔ لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ، اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ اور مشاہدہ فرمائے۔ تو مطلب یہ ہے کہ وحی الہی اور نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ختم نبوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمام باتیں ایسی ہیں کہ تمہیں ماننی پڑیں گی۔ ان باتوں پر ملحوظ رہو، ان باتوں پر مرکوز رہو، ان باتوں پر عامل اور عمل پیرا رہو، خیر دنیا و عقبہ اسی میں ہے۔ اور ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور جو کچھ عرض کیا گیا اللہ تعالیٰ انہیں میرے اور آپ کی دنیا اور آخرت کی خیر کے سبب بنا دے۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ